حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک انتہائی محبت ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں، چونکہ امام سخاوی نے اہل سنت ہونے کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کثرت سے حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔ اور کثرت سے درود پڑھنے والا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کم از کم روزانہ 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہے۔ تو اگر ہم اپنی مجلس میں 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ انتہائی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد غوث الثقلین۔ حمد و صلوات کے بعد ہم یہاں پہ دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کرتے ہیں کہ مالک دو جہاں مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ رب دو جہاں ان کی قبر کی جملہ منازل آسان فرماتے ہوئے باروز حشر انہیں خاتون جنت کی معیت و سنگت نصیب فرمائے۔ مختصر چونکہ 20-22 منٹ ہیں تو اسی کے اندر گفتگو کروں گا، آپ نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے۔ پروفیسر صاحب آگے تشریف لائیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے نا، آپ تشریف لے آئیں۔ چند باتیں اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی جملہ مخلوقات میں سے ممتاز بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اکرم بنایا ہے۔ ہم انسان ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کا تاج عطا فرمایا ہے۔ انسان کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان سمجھے تو، اگر ہم سمجھ گئے تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور اگر ہم ناسمجھی میں رہ گئے، ہم نے اس خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اس کی عنایات کا شکر ادا نہ کیا، اور ہم نے اقسام نے تقویم ہونے کا حق ادا نہ کیا، تو پھر رب کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو بھولے بٹکے ہیں نا، جو راہ خدا سے دور ہو گئے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ حضرات ہم نے اشرف و اعلیٰ بننا ہے، تو اس کو ہم نے کیسے اشرف و اعلیٰ بننا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی، ہمیں فقط آمنہ کے لاج تاجدار ختم نبوت کی سیرت و صورت کو اپنانا ہے، آپ کے طریق کو اپنانا ہے، آپ کی راہوں پہ چلنا ہے۔ ہم بھولے بھٹکے ہوئے لوگ جب آقا کریم کی راہ پہ چل نکلیں گے، آپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ خلاق عالم فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، میرے قدم بہ قدم چلو، میرے پیچھے چلتے آؤ، یحببکم اللہ۔ تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ رب تم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچان جائیں۔ ہم میں سے اکثریت اپنے آپ کو نہیں پہچان پائی،
اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ رب نے ہمیں انسان بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، جیسے جانور ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ایسے ہمیں نہیں چھوڑا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، صحائف بھیجے کہ اے بندے کہیں تیرا یہ کل قیامت کے دن عذر نہ ہو کہ یا رب مجھے کوئی اگر راہ پہ چلاتا میں ضرور چلتا، اگر کوئی میری رہنمائی کرتا میں رہنمائی قبول کرتا، لے میں نے تجھے انبیاء بھی عطا کیے، تجھے رسول بھی عطا کیے، تجھے کتابیں بھی عطا کی، اور پھر اے امت محمد تم پہ سب سے بڑا یہ کرم اور سب سے بڑی یہ عنایت ہے کہ تمہیں رب نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، تمہیں اپنا رب نے محبوب عطا کیا ہے، اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ اب غور کرنا ہے یہ محبوب کون سا ہے؟ یہ محبوب وہ ہے جس کی امت میں آنے کے لیے 12 سے زائد انبیاء نے رب کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے دعائیں کی، بارے الہ ہمیں نبوت دے نہ دے، ہمیں محمد کا امتی بنا دے۔ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے دیگر امتوں کے رسول اور نبی دعائیں اور التجائیں کرتے رہے، بارے الہ اس نبی کی امت میں داخل کر دے۔ آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں، کہیں دعا کی، التجا کی، دامن پھیلایا، کسی جگہ پہ جا کے ہم نے اکٹھ کر کے مالک کی بارگاہ میں التجائیں کی، ہوں مالکہ کرم کر ہمیں محبوب کا امتی بنا۔ نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اس مالک کا کرم ہے، اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ جب امتی بن گئے ہو پھر کبھی غور کیا کہ وہ محبوب تمہاری لغزشوں پہ، تمہاری کوتاہیوں پہ، تمہاری ناسمجھیوں پہ، تمہاری نافرمانیوں پہ وہ محبوب کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے؟ جب تم نافرمانیوں پہ اترے اس محبوب کا دامن پھیلتا گیا، سجدوں میں طوالت آتی گئی، قیام میں طوالت آتی گئی، اور وہ رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے، میرے مولا میری امت کے حال پہ کرم فرما دے، میرے مولا انہیں سمجھ عطا کر دے، مولا انہیں اپنی پہچان عطا کر دے، مولا انہیں اپنی پہچان عطا کر دے۔ اور میرے کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، او کائنات والو جس نے اپنے آپ کے پہ غور کیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کس بات پہ؟ کہ رب نے ہمیں بنایا ہے نا، ہم انسان ہیں۔ باتیں تو بہت طویل ہیں لیکن میں مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جتنا نظام عالم ہے یہ تیرے اور میرے وجود کے اندر موجود ہے؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر نظام، یہ جتنے بھی نظام دنیا کے چل رہے ہیں، ہر نظام پہ نگاہ دوڑا، پھر اپنے وجود پہ نگاہ دوڑا، تیرے اندر وہ پورا نقشہ موجود ہے۔ تجھے پتا چلے گا کہ تیرے رب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ تجھے پیدا کیا اور پوری کائنات کا تجھے خلاصہ بنا دیا۔ اب تو جس مخلوق پہ بھی نگاہ ڈالے گا، تو دیکھے گا تو تجھے وہ اپنے اندر تیرے اندر اس کی جھلک نظر آئے گی، اور تو یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ تیرے خالق نے تجھے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ گرامی المرتبت حضرات، آئیے سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلا کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا آپ جانتے ہیں نا کون سا پہاڑ ہے؟ وہ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنی صفاتی تجلی عطا فرمائی تھی۔ طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس
امن والے شہر مکہ کی قسم. کتنی قسمیں ارشاد فرمائیں؟ 4 قسمیں ہیں. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم. 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد علماء تشریف رکھتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. لقد، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، 2 تاکیدیں لگائیں. 4 قسمیں اور 2 تاکیدیں. میرے بھائی اس بات کو سمجھنا ہے، رب نے آگے بیان کیا کرنا ہے. کیا آگے رب تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب فرماتا ہے 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اگر وہ قسم نہ بھی ارشاد فرماتا تب بھی ہمیں بات قبول تھی، ہم انکار نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ تاکیدیں نہ لگاتا تب بھی ہمیں بات قبول تھی. لیکن رب نے 4 قسمیں 2 تاکیدیں لگا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. اب انسان کی خوبصورتی چہرے سے نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے ہاتھوں اور اس کے خد و خال سے نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے کردار سے ہے. ہو سکتا ہے کوئی میرے ساتھ اختلاف کرے کہ خوبصورت چہرہ بھی تو ہے. ارے اس چہرے کی خوبصورتی تب ممکن ہے جب اس کے اعمال کی خوبصورتی اس کے ساتھ ہوگی. اعمال کی خوبصورتی اسے مزین کرے گی، پھر وہ چہرہ بھی خوبصورت ہے، وہ ذات بھی خوبصورت ہے، وہ جو سراپا ہے وہ خوبصورت ہے. لیکن اگر وہی بٹک گیا کردار کا اگر وہ باغی نکلا، مصطفیٰ کے کردار سے دور ہو گیا تو اس کی شخصیت میں کچھ بھی باقی نہیں ہے. رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا. ابو جہل مکے کے سب سے خوبصورت بندہ تھا اور ظاہری تعلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا. اہل مکہ اور کفار مشرکین اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے. لیکن مصطفیٰ کے دامن سے کٹ گیا، مصطفیٰ کے در سے دور ہو گیا، مصطفیٰ کریم کی غلامی کا قلادہ نہیں پہنا. دنیا جانتی ہے کہ ابو جہل کو ابو الحکم اب کوئی نہیں کہتا، اب ابو جہل کو خوبصورت کوئی نہیں کہتا، سارے ابو جہل کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے مصطفیٰ کو پہچاننے سے انکار کیا. مصطفیٰ کو پہچانتا حکمتوں والا کہلاتا، مصطفیٰ سے دور ہوا جہالت والا بن گیا. میرے بھائی آج کے دور میں بھی پیغام ہے، حضور سے اپنا ناطہ جوڑ لو، حضور سے تعلق بنا لو. تمہاری خوبصورتی عروج پہ جائے گی، تمہاری خوبصورتی عروج پہ چلی جائے گی اور تمہیں وہ بانکبن نصیب ہوگا کہ دنیا تمہارا ہر طرح سے اکرام کرے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تمہاری ذات سے، تمہارے سراپا سے محمد عربی کی سیرت کی جھلک نظر آنی چاہیے. حضرات وقت اپنی تنابیں کھینچ چکا ہے، بالکل مختصر رہ گیا ہے. میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. ہماری خوبصورتی کا دار و مدار رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت و کردار پہ عمل میں ہے. اگر ہم حضور کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، حضور کے کردار کو اپناتے نہیں، اگر ہماری ذات سے مصطفیٰ کریم کی سنت کی جھلک نہیں نظر آ رہی تو پھر ہمیں فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، جو نہیں پڑھتے میری طرح کمزور ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں رب قدوس انہیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟
آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا بیٹا نمازی ہوگا، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا بیٹا کیا کرے گا؟ وہ تو آپ کو فالو کرے گا نا۔ گھر میں اولاد باپ کو فالو کرتی ہے، مدارس میں، سکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر استاد بے نماز ہوگا، شاگرد بھی بے نماز رہے گا، اس نے استاد کو فالو کرنا ہے۔ باپ بے نماز ہوگا، بیٹا بے نمازی رہے گا، کیوں کہ اس نے اپنے بڑے کو فالو کرنا ہے۔ میرے بھائی، نماز کسی حال میں معاف نہیں، یہ پیغام غور سے سنیے گا، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اگر نماز معاف ہوتی تو میرے آقا کو معاف ہوتی۔ میرے آقا تو معصوم عن الخطا ہے نا، سید المعصومین ہے، خاتم المعصومین ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور ہمیں تربیت دیتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگوں نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ حضور کی سیرت کو فالو کرو۔ حضور سید عالم فرائض کے علاوہ نوافل کی اتنی کثرت کرتے ہیں کہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، صبح تک مصلی پہ رہتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں مبارک جو ہیں ان پہ سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، اتنی مشقت کرتے ہیں۔ ایک دن اماں عائشہ، میری تیری ماں، مومنوں کی ماں، اس بدبخت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو ہماری ماں کے حوالے سے زبان درازی کرے، ہم تو اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اسی کو جانتے ہیں جو ہماری ماں کا احترام کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کملی والے آقا، یا رسول اللہ، کیا آپ مغفور نہیں ہیں؟ آپ معصوم نہیں ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو میرے کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تیرے میرے لیے سبق کیا ہے؟ رب نے مجھے اور آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، جوانی عطا فرمائی ہے، رب نے میرے اور تیرے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، کیا ہم ان احسانات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ بس سوال ہے میرا، جواب آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں بابا، ہم تو 5 وقت کی جو فرض ہے وہ نہیں پڑھتے۔ زائد تو شکر گزاری تو بہت دور کی بات ہے، جو لقمہ کھایا ہے اس کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں بابا، نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کہ ہم سستی میں پڑ گئے۔ سستی میں کیوں پڑے؟ کہ ہمارے پاس کچھ آلات ایسے آ گئے، کچھ چیزیں ایسی آ گئی جس نے ہماری سوچوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، جس نے ہماری فکر کو پرا گندا کر دیا۔ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے، ہم نے موبائل اٹھایا، ہم سوشل میڈیا پہ گئے، ہم نے مختلف چینل سے مختلف چیزیں سیکھی، ہم دین سے بغاوت کرتے کرتے دور چلے گئے۔ نہ ہمیں خدا کی بارگاہ کی طرف جانے کا تصور آتا ہے، نہ رسول کریم کی حیا آتی ہے کہ کل میدان محشر میں خدا و مصطفیٰ کا سامنا کیسے کریں گے۔ میرے بھائی، میں نے پہلے کہا تھا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں جاؤں تو وقت زیادہ درکار ہے، صرف آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا، جس کے ذریعے فیس بک، ٹویٹر اور جناب واٹس ایپ وغیرہ آپ چلاتے ہیں، اس میں بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ برا بھی ہے، اور ہماری آج سوچ اچھائی کی طرف کم جا رہی ہے، برائی کی طرف زیادہ جا رہی ہے۔ وہ جس کو تنہائی کے اندر یہ ملے اور اس پہ ایسے واہیات قسم کی چیزیں ملیں، وہ کب اپنی نظروں کو پاک کرے گا؟ وہ کب اپنے خیالوں کو پاک کرے گا؟ وہ کب اپنے دل کی تطہیر کرے گا؟ وہ تو ان میں کھوتا ان میں
ڈوبتا ڈوبتا بالآخر تباہی کے دانے پہ جا کھڑا ہوگا جہاں سے وہ پیچھے پلٹ کے نہیں آ سکے گا۔ میرے بھائی، اس کی بھی تطہیر کر، اس کی تطہیر سے اپنے دل و دماغ کی بھی تطہیر کر، اپنے آپ کو پراگندہ خیالات سے بچا، برے افکار سے بچا، بری سوچوں سے بچا، بری سوسائٹیوں سے بچا، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی تربیت کر کہ بیٹا اس سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو کبھی قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کر، کبھی قرآن کی تلاوت سن لیا کر، کبھی نبی کی حدیث دیکھ کے پڑھا کر، کبھی نبی کی حدیث دیکھ کے نبی کی حدیث سن لیا کر، اور کبھی اس سے کوئی نبی کی نعت سن لیا کر، کسی عالم کا بیان سن لیا کر، تاکہ تیری انسانیت کا وہ جو عظیم جوہر ہے وہ داغدار نہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْأَحْسَانِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے اس اعلان پہ تو پورا اتر سکے، بس اس کے لیے اپنی سوچوں کو خوبصورت بنا لے، اپنے حالات کو خوبصورت بنا لے، اپنے تدبر کو، تفکر کو اس جانب لا، جتنی سوچ اور فکر تجھے دنیا کے جنجالوں کی جانب ہے نا، اتنی غور و فکر قرآن اور حدیث کی جانب کر، اللہ تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا، اللہ تجھے اپنا قرب عطا کر دے گا، اللہ تجھے اپنی نزدیکی عطا کر لے گا، اللہ رب العالمین تجھے اپنی بارگاہ کا وہ قرب نصیب فرمائے گا کہ جس کی لذت تجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر محسوس ہوگی۔ گرامی القدر حضرات، باتیں بے شمار ہیں، کرتا جاؤں تو ختم نہیں ہوتی، بس یہ پیغام لے کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، ہم خود نماز پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، بچے کو انگلی کے ساتھ لگا کے مسجد میں لے کے جائیں گے، اپنے بچے کے ذہن کی صفائی کا خیال کریں گے، اس کے دل کی صفائی کا خیال کریں گے، اس کے ذہن اور دل کی صفائی کسی اچھے صابن سے، شیمپو سے نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، نبی کا پیار اسے سکھا، آل رسول کا پیار اسے عطا کر، اسے صحابہ کرام کا پیار عطا کر، اسے اولیاء امت کا پیار عطا کر، اسے علماء کی صحبت دے، تاکہ تیرا بچہ آگے چل کے وہ تیرے لیے باعث عار اور شرمندگی نہ بنے، بلکہ تیرا بچہ تیری نجات کا سبب بن جائے۔ گرامی المرتبت حضرات، بہت ساری باتیں اور ہیں، لیکن بس اسی پہ اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ آج کل ہمارا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری عدالت کے اندر بھی ایک کیس چل رہا ہے بلاسفیمی کا۔ اب اس پہ میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، اتنا بتاتا ہوں کہ وہ بلاسفیمی کیا شے ہے، بالکل آسان لفظوں میں سمجھیے گا یہ بات۔ بلاسفیمی میں انبیاء کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین ہے، قرآن مجید کی توہین ہے۔ کس انداز سے کر رہے ہیں گندے لوگ، میرا اتنا حوصلہ نہیں کہ میں وہ بتا سکوں۔ وہ آپ کے جو باڈی کے پارٹس ہیں نا، ان پہ مقدسات کے نام لکھ کے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید کو غلاظت سے اولودہ کر کے اس کو جو ہے وہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں، اور جناب واٹس ایپ پہ اور مختلف ذرائع سے۔ حضرات، یہ ایک بہت بڑا گنونا کھیل ہے جو مغرب ہمارے ملک کے اندر کھیلنا چاہتا ہے اور ہمارے امن کو تاہو بالا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وکلاء بھی خریدے، انہوں نے ججز بھی خریدے، انہوں نے بہت سارے لوگ خریدے، صحافی خریدے، انہوں نے بعض علماء بھی خریدے، اور خرید کے انہوں نے ان سے یہ کام لینا چاہا۔ کچھ دن پہلے ہمارے ملک کی ایک عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ ہمارے علماء، وکلاء اور دانشوروں کی باہم گفت و شنید اور ان کے خوبصورت عمل اور خوبصورت تحریک کے ذریعے الحمدللہ وہ کمیشن کا جو سلسلہ تھا وہ معطل ہوا، اور آگے انشاءاللہ کیس بھی چلے گا۔ اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اپنے بچوں کو یہ موبائل دیا نا، دیکھنا کہ کہیں آپ کا بچہ کسی گینگ کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بڑے بڑے
پڑھے لکھے لوگ اس گینگ کے ہتھے چڑھ کے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور دنیا تو تباہ ہوئی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جس نے رسول کریم کی توہین کر دی، جس نے اصحاب رسول کی توہین کر دی، جس نے آل رسول کی توہین کر دی، جس نے قرآن کی توہین کر دی، وہ نہ دنیا کا رہا نہ عقبہ کا رہا، یہاں پہ ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ گرامی القدر حضرات، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، ان کے ان معاملات کو ضرور چیک کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کسی ایسے معاملے کے اندر داغدار نہ ہو جائیں، کہیں آپ پہ یہ داغ نہ آئے کہ آپ تو بڑے عاشق رسول کہتے تھے، آپ کے بیٹے سے یہ مواد ملا ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو سنبھالیں، انہیں حضور کی محبت سکھائیں، حضور کی آل کی محبت سکھائیں، حضور کے اصحاب کی محبت سکھائیں، قرآن مجید کی محبت سکھائیں۔ صرف محبت نہ سکھائیں، قرآن پڑھنا بھی سکھائیں، قرآن کو سمجھنا بھی سکھائیں، تاکہ کل آپ کی اولاد عالم قرآن بن کے وہ مقدسات کی محافظ بن کے کھڑی ہو۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔